الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ انفال کی آیت 28 اور 29 انتہائی اہم آیات ہیں۔ قرآن کی ہر آیت اہم ہے، لیے اس حوالے سے کہ انسان نیک اعمال میں شروع میں سستی اور پھر آہستہ آہستہ نیکیوں کو چھوڑ کر برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، مال کی محبت اور اولاد کی محبت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حائل ہوتی ہیں بڑی اکثریت، کیونکہ دیکھیں نا، مال کی محبت سے مراد ہے دنیا پرستی، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ اولاد کا میرا فیوچر جو ہے وہ سکیور ہو جائے۔ میں اولاد کے لیے نعوذ باللہ میں گویا اس کا رازق ہوں کہ وہ کچھ چھوڑ کے جاؤں جو کوئی اور چھوڑ کے نہیں گیا، اور ان کو وہ لقمے کھلاؤں جو کوئی کھلا نہیں سکتا، بھلے سے وہ حرام ہوں یا حلال ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، ان کو اس طرح استعمال کرو جس طرح رب چاہتا ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوں دنیا میں، اور آخرت میں جنت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کرو گے، نہ دنیا میں کوئی عزت ہوگی من حیث القوم اور من حیث الفرد، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور نہ آخرت میں پھر آپ اللہ کی ان عنایتوں سے نوازے جائیں گے۔ لہذا یہاں بڑا کھول کے بتا دیا، اور میں نے کل تفصیل سے آپ کو لکھوا دی دیگر آیات جس میں قرآن نے مال و اولاد کے حوالے سے اپنی ارشادات فرمائے ہیں۔ لہذا ہم سب اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع میں کبھی حائل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سورہ انفال جو ہے وہ تبصرہ ہے جنگ بدر پر، اور جنگ بدر میں اللہ کا معجزہ ہوا کہ 313 نہتھوں نے 1000 کا لشکر جو ہر طرح سے لیس تھا اور آیا تھا امریکہ کو مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے، وہ بالکل ایسا ذلیل اور رسوا ہوا کہ 70 سردار بڑے بڑے لوگ مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، اور پورے عرب میں غلغلہ مچ گیا کہ بھائی یہ تو کمال ہو گیا ہے کہ قریش جو اتنی بڑی عزت اور عظمت مرتبے سے دیکھے جاتے تھے، کعبہ کے متولی تھے، ان کو شکست ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو دکھایا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اب جب یہ فتح ہو گئی تو ان کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا چھوٹا موٹا کہ یہ تقسیم مال غنیمت کیسے ہوگا، صرف لڑنے والوں کو ملے گا یا دوسرے لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کو ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس جھگڑے کا تصفیہ جو ہے شروع میں اس کا ذکر ہوا، آیت 41 میں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا یہ اللہ کی عنایت تھی، مال غنیمت یہ اللہ اس کے رسول کا مال ہے، اور وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ تمہیں جس چیز کی فکر ہونے چاہیے اس کی ساری تفصیلات آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ اپنی جنگ بدر میں ان پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اور پھر مکے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا کافروں کی ان چیرہ دستیوں سے جو وہ ان پر آزماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہجرت کے نکالنے کے بعد مدینہ میں ایک ریاست قائم کر فرما دی، اور اسلام اس کا دین بن گیا۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 28 میں 30 میں اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں کہ ذرا لوگوں تم دیکھو تو صحیح، آج تمہیں فتح کے بعد مال غنیمت کی فکر پڑ گئی ہے، تم ذرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا پورا جائزہ تو لو۔
تم جب مکے میں تھے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا بیت رہی تھی، کس طرح وہ پلان کر رہے تھے مشرکین مکہ، تو اس کی ایک جھلک یہاں آیت 30 میں بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اب یہ کافروں کی سازشوں کی طرف اشارہ ہے جب آپ مکے میں تھے اور آخری دور تھا، کیا کر رہے تھے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب منکرین حق جو تھے وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے۔ کیا تدبیریں کر رہے تھے؟ لِيُثَبِّتُوكَ، یا تو وہ تجھے قید کر دیں، او یقتلوکا، یا تجھے قتل کر ڈالیں، سر یا جی یہ لیسبتو کا ہے۔ سوری ویری سوری۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ، جب کافر کس بات کا کر رہے تھے پلاننگ؟ کہ آپ کو جو ہے قید کر دیں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ، او یخرجوکا، یا آپ کو نکال کر جلا وطن کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اصل میں بات اس کو سمجھیں، یہ خود ہمیں اللہ تعالیٰ ساری آگاہی دے رہے ہیں کہ اصل معاملات کا فائنل فیصلہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، کافروں کی چالوں سے مت گھبراؤ۔ یہ دیکھیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا چالیں کی، تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام لے کے چلتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ چالیں، ان کی چالیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، چال کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے سورہ یوسف میں اگر جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں نے، قافلے والوں نے، ان خواتین نے مصر کی، اور پھر ان لوگوں نے کس طرح جیل میں ڈالا، یہ ساری ان کی چالیں تھیں، اور اللہ کی چال یہ تھی کہ انہی سے گزار کر ان کو وہاں فائنانس منسٹر بنا دیا، اور اقتدار پورے کا پورا ان کے حوالے ہوا۔ یہ ان کی تربیت کے مراحل تھے۔ کافروں کی چالیں کس طرح ناکام ہوئیں؟ وہ دراصل اللہ ہی کی تدبیر کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، سیرت پوری کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کافروں کی کوئی چال کامیاب نہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بہترین پلاننگ اپنے نقطہ نظر سے کی، بہترین ایگزیکیوشن کی، لیکن کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تدبیروں، چاہے وہ روس ہو، امریکہ ہو، ناکام بنایا، اور اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی کی کوئی چال، کوئی مکر کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اپنی چال جو ہے وہ چل کے کافروں کی چال کو ناکام بنا دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی چال ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور ہجرت مدینہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ جہاں مکے سے اٹھا کے مدینے میں لا کے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری طرح اقتدار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا، اور پھر آپ نے اس اقتدار کو استعمال کر کے اور پھر کفر کو پے در پے شکستیں دے کر اسلام کو غالب کر دیا، صرف 10 سال میں۔ آیت نمبر 30 پہ کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیات ہیں، ورنہ آیت کا معنی نشانی بھی ہے۔ آیت کا معنی کائنات میں جو پھیلی ہوئی یہ ساری سورج، چاند، ستارے، یہ سولر سسٹم، آپ کا واٹر سائیکل، آپ کا ہر چیز، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو پتہ دیتی ہیں کہ
کا मालिक कितना जबरदस्त गालिब हस्ती है। लिहाजा उन पर जब उस अल्लाह की आयत तलावत की जाती हैं, अब आयत को जरा समझें जो कुरान में नाजिल हुई हैं, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो हर किस्म के शक व शुबा से बाला तर हैं, उनमें कोई कजी और टेढ़ भी नहीं है। तो जब वो वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब हमारी आयत उन पर तलावत की जाती हैं, कालू, तो वो जवाब देते हैं काफिर, क्या, कद समेना लौ नशाओ लकुलना मिस्ला हाज़ा, कहते हैं हाँ हमने सुन लिया, हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी बना सकते हैं। सारी दुनिया मिलके भी नहीं बना सकती। कुरान ने चैलेंज दिया है कि एक सूरत बना के ले आओ, कोई आज तक नहीं ला सका। क्यों? ना अल्फाज का चुनाव इंसान उस तरह कर सकता है, ना उनके जो हिकमत भरे मानी जो जिंदगी बख्श हैं, वो कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी कसे बाशत सारे जमा होकर भी नहीं बना सकते। ये बदबख्त क्या कहते हैं, हम चाहें तो हम ऐसा बना सकते हैं। ये सब उनके मुंह की बकवास है। और उन बरहक आयात को जो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाई है, उसको कहते हैं हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं भाई। ये है एक काफिर का नुक्ता नजर अल्लाह ताला की आयत के बारे में। क्या मतलब है? ये इतना बदबख्त है कि इसको ये समझ ही नहीं कि ये कायनात किसने बनाई है, क्यों बनाई है, कैसे बनाई है। उसका कलाम हो या उसकी कायनात में निशानियां हों, वो या कुरान की आयतों, वो बरहक है। और ऐसा बरहक है कि कोई उसकी मिसाल पेश ही नहीं करता। अब इनके ज़बान की बातें सुने, कहते हैं हम चाहें तो इसके मिसल बना लें, और फिर नाउज़ बिल्लाह ये कहना कि ये किस्से कहानियां हैं भाई, असातीरुल अव्वलिन हैं, पुरानों की बातें हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये है काफिर का कि वो किस जो एक सांस का मोहताज है, जो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में, सिर्फ उसका करम है कि उसने उसको मौका दिया है कि भाई तुम चाहो तो इस दुनिया में दुनियावी जिंदगी जन्नत कमा लो, चाहो तो फिर मुखालफत करके ये सारे बकवास कर लो, आओगे मेरे पास ही। ये था काफिरों का तर्ज अमल, जो बात बता दी गई। और आज भी आप देखें तो ऐसे लोग आपको काफिरों में मिलेंगे। काफिरों को छोड़े मुसलमानों में भी मिलेंगे आपको। कोई सवाल, कोई कमेंट्स आयत नंबर 31 पर? अच्छा, अब जरा सर देख। जी, सर उनको काफिरों को तो पता है कि हम शायद ना पता हो कि हमने जाना है या हमारा हिसाब किताब हो या नहीं हो, लेकिन मुसलमानों को तो पता ही है कि हमने अल्लाह के पास जाना है और हमारा हिसाब किताब होगा, लेकिन फिर भी नाउजुबिल्लाह इतने गलत काम कर जाते हैं। असल में बात यह है कि उनको बिल्कुल यकीन नहीं है, वरना ये ऐसी बातें ना कहते। ये जबान से कहते हैं, इनका ईमान इस पर नहीं है। अगर ये मुझे पता हो कि ये बुरा काम करूंगा, अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाऊंगा और मैं कोई छुड़ा भी नहीं सकेगा, और मुझे हमेशा का अजाब होगा, तो मैं कभी ये काम नहीं करूंगा। ये इनको यकीन नहीं है। आप क्यों ऐसी बात कहते हैं कि नहीं ये मानते हुए भी ये करते हैं? नहीं, जबान से सिर्फ कहते, मानते नहीं है। ये बात सर अच्छी तरह जब समझिए। और सर जब आप मेरी बात पहले सुनी पूरी। जी 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 सर। ये चीज पैदा होगी कि हमारा यकीन वाला ईमान तलावत आयात से होगा, कि कुरान को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें। फिर ये नसीब अल्लाह करेगा हमें कि हम अल्लाह के खालिक, मालिक, राज़िक, हाकिम, तौहीद पर ईमान, आखिरत का यकीन, ये उस वक्त पैदा होगा जब इस कुरान को पढ़ के समझेंगे, समझ के इस पर अमल करेंगे। अब बात समझ आई? सिर्फ जी सर, कहना, जी सर, जी ये सर। कहना कि बस मैं तो ईमान ले आया, अल्लाह है, आखिरत है, लेकिन अमल में उसका कोई नजर नहीं आता कि ये इनका ऐसा ईमान है। और कोई सवाल, कोई कमेंट?
سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب قرآن اور سنت کے مطابق نہ سمجھ لوگوں کو بات بتائی جاتی ہے نا، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں اب نیا دین آ گیا، اب نیا قرآن آ گیا. نہیں، جب وہ کہتے ہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ قرآن اللہ والا چاہیے یا نیا قرآن چاہیے؟ سر اصل میں انہیں خود دین کی سمجھ نہیں ہوتی نا، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی تو یہ آپ کا کام ہے کہ ان سے کہیں کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، میرا آقا مالک ہے، اس کی کتاب کی بات کرو. اس کی جیسی کتاب وہ ہے، ایسی کوئی کتاب ہو نہیں سکتی. یہی بات لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا آخرت کا انجام اس کتاب کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے. اگر میرے سامنے کوئی کہے تو میں اس کو بالکل کھول کے بتاؤں. سر کھول کے بتاتے ہیں، اللہ بس ان لوگوں کو سمجھ دے اور ہدایت دے. یہ ہمیں کھول کے بتانا ہے، ورنہ اور لوگ جو سادے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ کوئی بات جو کر رہا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے. قرآن کی حقانیت کو سامنے رکھ کے بات کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اور جب ہم یقین سے بات کرتے ہیں تو دوسرا سوچ کے بولتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی بات کہنے میں قرآن کی حقانیت اس میں جھلکتی نہیں ہوتی تو پھر یہ لوگوں کو ہمت ہوتی ہے. اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سر انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی پرانی عادات اور جو خواہشات نفس ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو بھائی آپ اس کو کھول کے بتائیں نا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات تو نہ اللہ کے رسول نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ صحابیات نے کی، نہ تبع تابعین نے کی. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آپ ان کا نام مت لیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم آج یہ بات کہیں. یہ تو اس وقت کافر کہتے تھے. بات کرنے کا آپ کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاؤنٹر کوشچن کیا لوگوں کو. کافر سامنے ہونا تو وقت کے حالات کے مطابق اس کو بالکل کاؤنٹر کریں، اس کو بالکل حقانیت واضح کر دیں لوگوں پر دعوتی انداز میں. یہ ہم آپ کا اور میرا فرض ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ایک دفعہ کہ ایک عورت مجھے ایسا لگتا تھا مجھے مارنے لگ جائے گی. نماز کا میں نے انہیں کہا کہ نماز کی نیت نہیں ہے. کہتی ہے کیوں جی؟ حج کی نیت ہے، عمرے کی نیت ہے، نماز کی کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو ہم نے نہیں کرنی. پھر وہ خاموش ہو گئے. ہاں لیکن یہ دیکھیں، آپ پہلے نیت، اس کے اور آپ کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نیت کو ڈیفائن کرتے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ مخفی چیز ہے. اور جب تک جی یہ نہ ہو آپ کا سمجھایا. عمل قبول نہیں ہوتا. جی بالکل. تو بات دیکھیں نا، دائی جو ہے وہ جھگڑے پہ نہیں اترتا، وہ بات کو کلیئر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ نحل کی آیت ہے، اس کو ہمیشہ پڑھیں، سمجھیں. دعوت کا مقصد ہے کہ ہم نے لوگوں کو حق پر قائل کرنا ہے. ایسا شخص جو جھگڑا کرنے پہ اتر آئے، آپ کو جھگڑا کرنا نہیں چاہیے. آپ کو اس کی قرآن کی جس بات پہ ہو رہی ہے اس کی دلیل سے، قرآن نے خود دلائل دی ہیں، اور انہی دلائل سے کام لیتے ہوئے آپ اس کو بھی اور باقیوں کو قائل کریں. اگر نہیں سمجھتا پھر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے حق ادا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے نپٹے گا، اور اس کی اس کجی اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے اس پسند نہیں کیا کہ اس کو ہدایت ملے. جزاک اللہ. اب آ جائیے، آگے چلتے ہیں. یہ اتنے آپ ذرا دیکھیں، یہ جو مکے کے کافر تھے نا، قریش مکہ، کس حد تک جری تھے، اور وہ کفر میں اتنے پکے ہو چکے تھے. یہ اگر اگلی آیت جو سنیں، یہ ابو جہل اور نضر بن حارث جیسے جو کٹر کافر تھے وہ یہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم اِنَّا کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اے اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور ہم انکار کر رہے ہیں،
फमतर अलैना हिजारतम मिनस समाए, तो फिर आसमानों से हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर। वआतेना बेअज़ाबिन अलीम, और हमारे ऊपर दर्दनाक अजाब भेज दे। अब पहले सवाल ये पैदा हो कि ये क्यों कहते थे? भाई उस नबी को जुटला रहे हैं जिसको वो नबूवत से पहले सादिक अमीन मानते हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं? पहले इसकी दलील, पहले इसको समझ में आए कि इतना बड़ा जुमला अल्लाह के बारे में और उनका इतना यकीन किस पर? उस कुफर पर जिस पे है। तो जब इंसान पुश्ता पुश्त से कुफर चल चुक रहता है तो फिर वो उस कुफर को इतना हक समझता है कि वो नबी को ये चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल यही बात आप देख रहे हैं आपके पड़ोस में काफरों के, हिंदुओं के दिल में बिल्कुल यही बात कि ये बुत जो है ये सब कुछ है और ये मुसलमानों का खुदा कुछ नहीं है। उसमें कसूर हमारा भी है क्योंकि हमने खुदा का कहना नहीं माना, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने नीचा कर दिया। लेकिन आप यहां देखें कि काफर किस कदर जरी होता है और आज के मुसलमान हुक्मरान देखें किस कदर कमजोर हैं। और ये कमजोरी सिर्फ उस वक्त आती है जब कुरान और सुन्नत पर यकीन नहीं होता। इन काफरों को, मक्के वालों काफरों को यकीन था कि जो कुछ हमारे बाप दादा बिल्कुल सच है और ये नबी नाउजुबिल्लाह झूठ बोल रहा है। लेकिन मोमिन मोमिन कहता है हक सिर्फ एक है और वो है जो मेरा रब फरमाता है, जो कुरान और सुन्नत बता रही है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। लिहाजा ये है फर्क काफर और मोमिन में के अंदर। कोई सवाल, कोई कमेंट? बताएं। जी सर। अच्छा, अब जरा देखें, वो अजाब मांग रहे थे ना, रब्बुल आलमीन कितने करीम है और वो बता रहे हैं कि जिस अजाब की तुम कर रहे हो ना कि ये आता क्यों नहीं है, उसकी डिले होने की वजह बता देती है। अल्लाह ने क्या बताई? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह उनको अजाब नहीं देने वाला नहीं था। वह अंत फीहिम, क्यों नहीं दे रहा था? कि आप मौजूद थे। नबी, जिस नबी अजाब अल्लाह ताला भेजने से पहले नबी से कहते हैं आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं ताकि फिर मैं इन पर अजाब भेजूं। जब आप उनके अंदर मौजूद है तो अजाब नहीं आएगा। वह माँ कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम, और अल्लाह क्यों उनको अजाब दे? वहुम यस्तगफिरून, जबकि उनमें से कुछ लोग माफिया मांग रहे हैं, अल्लाह से इस्तगफार कर रहे हैं। ऐसे मुसलमान भी तो थे, सहाबा भी, साबियात भी थी। तो अजाब उस वक्त आता है जब इन लोगों से अल्लाह का रसूल वहां नहीं होता और ये लोग जो हैं इनको जब तक अल्लाह निकाल के अलग नहीं कर देता फिर काफरों पर अजाब नहीं आता। तो ये है उन पर अजाब न आने की वजह। तो कुरान देखें, सवाल भी और जवाब भी बिल्कुल तरीके से, दलील भी। आयत नंबर 33 के बारे में कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर उस वक्त तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे, तो आजकल हम में तो ये कुरान और सुन्नत है, तो ये अजाब नहीं आया। तो लेकिन कहते हैं कि इस्तगफार जब तक होता रहेगा, यानी सच्ची तौबा करते रहेंगे लोग, तो अजाब अल्लाह का नहीं आएगा, यानी यही बात है। आज आपके दरमियान क्यों लड़ाई, फिरका परस्ती, और कौन कौन सा अजाब है जो नहीं है हमारे ऊपर? वो अजाब यकीनन नहीं है जो कौमों का आके एकदम से तबाह कर देता था काफरों को। लेकिन आज आप माशाल्लाह आपकी तो उम्र ये है कि आप देख सकते हैं कि आज हम किस अजियत में रह रहे हैं। महंगाई देखें, अमन व इंसाफ देखें, रिश्वतें देखें, बुराइयों को चोटी पर देखें,
یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جی سر صرف وہی نا، آپ جو سے پہلے آپ نے بتا دیا کہ پہلی قوم کی طرح تباہ نہیں یعنی ہوئے، ہمیں ایسے عذاب ہمیں سبق سکھانے کے لیے آتے رہیں گے. اور یہ اس تو لیے ہوتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹیں اپنے رب کی طرف، توبہ طائب ہوں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں مکے کافروں کو، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اب وہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. عذاب کے مستحق تو ہو گئے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کے بعد اور اللہ کے دین کے کوئی راستے میں روڑے اٹکانے کے بعد مستحق تو ہو چکے ہیں، لیکن عذاب رکا ہوا کیوں ہے؟ عذاب رکا ہوا ہے صرف ایک وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول وہاں موجود ہیں، اور کچھ صحابہ اور صحابیات جو ہیں وہ مغفرتیں بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، ورنہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، جیسے ابھی آپ نے آیت 34 میں سنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ، اور یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، یہ جائز متولی بھی نہیں ہے. کس کے؟ کعبۃ اللہ کے. کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے جائز متولی اس وقت ہوں گے جب یہ توحید پرست ہوں، جب اس توحید کے مرکز کو 360 بت انہوں نے اندر رکھ دیے ہیں، تو یہ کیسے جائز متولی ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کعبہ کے جو متولی ہو ہونے چاہیے جو متقی ہوں. متقی کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کی برائی سے بچیں اور نیکی میں جلدی کریں. یہ ہیں وہ لوگ جس کعبے کے متولی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بات کہ متولی کون ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ نہیں جانتے. کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ بتوں کے پجاری ہیں. اگر یہ اللہ کے پجاری ہوتے تو خدا پرست ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا. لہٰذا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ متولی بن کر اور بالکل ناجائز متولی بن کر یہ ساری چودراہٹ قائم کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کو بالکل اللہ کے ہاں یہ متولی پسندیدہ نہیں ہے. جو پسندیدہ ہیں وہ متقی ہونے چاہیے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور صحابیات ہیں. یہ بات ان کو پتہ نہیں ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو آج کل بدعتی مسجدوں کے متولی بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں، ان کا کیا حال ہو؟ ایسا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں، یہ مسلکوں کے اڈے ہیں. اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ذرا کبھی دیکھیں کہ جمعے کی نماز کے بعد لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ درود و سلام زور زور سے. بھائی آپ اپنے دل میں جس طرح اللہ نے بتایا ہے ہزاروں درود بھیجیں، وہ ثواب کمائیں، لیکن کیونکہ میرے فرقے کی پہچان یہ ہے، یہ ہونی چاہیے. تو ایسی مسجدیں جو ہیں وہ ان کو، یہ سب سے بڑا جرم خود ہماری حکومت کا ہے. آپ ذرا سوچیں، اسلام آباد میں کوئی مسجد بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ مسلک سامنے نہ آئے. خود پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور یہ ان حکومتوں کو کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے یہ عوام، کیونکہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہوگی. تو اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے فتنے کے تدارک کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. آپ ذرا سنیں کہ کس طرح یہ متولی نہیں ہیں اور کس طرح یہ بربادی کا سبب بن رہے ہیں کعبۃ اللہ کی. اور اس کا مقصد جو تھا حضرت ابراہیم نے، اس نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو توحید کا مرکز کے طور پر، اور وہ اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں.
تو اور پھر وہ نماز، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ جو نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادتیں، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے مالی ہوں، چاہے کسی قسم کی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ کیا کر رہے تھے؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، ان کی نماز تو سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے اور کچھ ہوتی ہی نہیں تھی۔ کتنا بڑا واحیات طریقہ ہے یہ۔ اور اللہ کے دربار میں پورے سکون، اطمینان، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کی نماز پڑھنا، وہ ایک بالکل مختلف عمل ہے، اس کے اثرات اور فیض و برکات مختلف ہیں، اور یہ کھیل تماشے کا ایک بڑا برے اثرات ہیں۔ تو کعبۃ اللہ میں یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، وہ جو تم اللہ کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو فذوق العذاب کا جملہ آیا ہے یہاں اس آیت میں کہ چکھو عذاب کا مزہ، یہ کون سا عذاب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ جو غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی۔ ہاں، یہ ہے بات کہ یہ تم چکھو نا، اب 70 تو تمہارے سردار مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، یہ اس کا مزہ اس عذاب کا ہے جو اللہ نے تم پر مسلط کیا ہے۔ آپ آیت کے اندر رہیں، سورۃ انفال پہ تبصرہ ہے، فذوق العذاب، دو لفظ کہہ کہ اللہ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے تمہاری صورتحال جو جس میں آج تم مبتلا ہو شکست کے بعد۔ قرآن کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سارے واقعات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں سزا ملی ہے؟ بما کنتم تکفرون، وہ جو تم اللہ کا انکار کیا، تم نے قرآن و سنت کا انکار کیا، بتوں کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑا، توحید پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی، اس کی سزا یہ ہے، تمہیں چکھو مزہ۔ اس نبی کو اور ان صحابہ کو جو تم کسی حالت میں ماننے کو تیار نہیں تھے، کمزور ترین تھے مکے میں، آج بدر میں انہیں کس طرح اللہ کی تائید اور نصرت سے انہوں نے تمہیں ذلیل اور رسوا کیا۔ فذوق العذاب۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف بدر میں ہوا ہے، جب بھی مسلمان اٹھیں گے، جب بھی وہ اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھیں گے، بالکل یہی معجزے ہوں گے۔ آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا ہے، ان الذین کفروا۔ اب دیکھیں، رب ہمیں بالکل بتا رہے ہیں کہ رب کی منشا کیا ہے، اس کے پروگرام کن بنیادوں پہ چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا قرآن و سنت کا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خوب خرچ کریں گے، جیسے انہوں نے غزوہ بدر میں کیا۔ کیوں خرچ کریں گے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں کہ وہ قرآن و سنت پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کریں، اس سے روک دیں لوگوں کو۔ جب یہ حرکت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی سنت کیا ہے؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا، لہذا وہ خرچ کریں گے، خوب خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ، ان پر ان کو بعد میں بڑا افسوس ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہوں گے جس طرح وہ مغلوب ہوئے ہیں غزوہ بدر میں۔ ذرا اللہ کا تبصرہ تو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کس حقیقت کو کن الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ کہ غزوہ بدر میں جس طرح ان کو ناکامی ہوئی ہے نا، اتنے سج دھج کے آئے تھے، بڑے لیس ہو کے آئے تھے ساز و سامان سے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم مدینہ کو بالکل روند کے آئیں گے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ رب العالمین نے ایسی شکست سے دوچار کیا کہ پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکے، اگر اٹھے تو پھر مار کھائی۔ یہ تو تھا نا معاملہ دنیا میں۔ قرآن کو بڑا غور سے پڑھا کریں، ایک ایک لفظ۔ پھر ان کا معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا،
والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، الی جہنم یحشرون، وہ کہاں جمع کیے جائیں گے؟ جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے اکٹھے کر کے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کافروں کے لیے شکست مقدر ہے، بشرطے کہ اہل اسلام ڈٹے جائیں۔ افغانستان کا معاملہ، پاکستان میں ہم بالکل اللہ کے دین کو دیس نکالا دینے کے چکر میں ہیں، اس لیے ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، دنیا کی اس وقت مسلمان مملکت جس کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیر پاور عطا فرمائی ہے، وہ ایک بیان دینے کے قابل نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے۔ اچھا، اگلی آیت بڑی پیاری ہے، کس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کافروں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہوں، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی اور پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے۔ تو یہ مار کے دین اسلام اور کافروں کے درمیان کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ بالکل الگ الگ ہو جائیں، صاف یہ کافر ہے، اس کفر کے لیے لڑ رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جائے پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے، فَيَرْكَمَهُ، ان کو ڈھیر بنائے، ان کا جمیع سب کے سب پورے کفر کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، اور آخرت میں پھر ان کو کیا کرے؟ جہنم میں ڈال دے۔ یہ اخروی انجام ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں وہ لوگ جو تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ چار پیسے کا خسارہ نہیں ہے، یہ جہنم میں کافروں کو ڈال دینا، ان کو صحیح انجام سے دوچار کرنا ہے۔ کوئی کامنٹ، کوئی چیز کلیئر نہ ہو، یہ آیت 37 میں سوال کرے تو ناپاک یا شرک اور کفر اور الحاد کی نجاست میں جو مبتلا لوگ ہیں، ان کو ایمان کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نصیب نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ اس میں خوش ہیں، وہ راضی ہیں۔ اور پھر اللہ کی سنت کہ پاک اور ناپاک کو، اس حق و باطل کی کشمکش میں الگ کر کے، پورے ناپاک کافر لوگوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا آخرت میں۔ اچھا، یہاں اگلی آیت اگر دیکھیں نا، 38، رب العالمین کی رحمت ہے، کافروں کو پھر دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کل للذین کفروا، ان کافروں سے کہو، اس وقت کن کو؟ وہ جو جنگ لڑ رہے تھے، مکے سے آئے تھے، ان سے کہو ان ینتہو، اگر یہ باز آ جائے، کس سے؟ دین کی مخالفت سے باز آ کر دین قبول کر لے، یغفر لہم ما قد سلف، جو انہوں نے اب تک حرکتیں کی ہیں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ ان کا جنگ بدر میں لڑنا بھی اللہ معاف کر دے گا اگر سچے دل سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیں۔ کس قدر رحمان اور رحیم ہے ہمارا رب، کہ توبہ کی توفیق اور توبہ کا موقع پھر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ہی کا ظرف ہے۔ وَيَجْعَلْ وَإِن يَعُودُوا، اللہ اکبر، اگر یہ پھر ایسا کریں گے جیسے جنگ بدر میں کیا، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہی کا مقدر وہ بھی ہوگا۔ یہ گزشتہ قوموں کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ سر جو پچھلی قومیات، قوم سمود، جو ساری قومیں گزر چکی ہیں۔ سورہ اعراف میں ذکر، سورہ ہود میں ذکر، جن قوموں کا آپ نے نام لیا، تو بالکل وہاں کلیئر کٹ قرآن نے بتایا یہ نبی آیا، یہ اس کی دعوت تھی، یہ دو گروپ بنے، یہ ایک نے مان لیا، یہ ایک نے نہیں مانا، مہلت دی گئی پھر بھی نہیں مانا،
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ملیا میٹ کر دیا اور صرف ان کو بچایا جو نبی پر ایمان لائے تھے. یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ پوری ہو کے رہتی ہے. اور قریش مکہ کو وارن کر دیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اور تم تو ان راستوں سے گزرتے ہو جہاں پر یہ قومیں واقع تھی. قرآن حق ادا کرتا ہے، حجت قائم کرتا ہے. قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا. اب ان مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی رحمتوں کا مشاہدہ کیا ہے جنگ بدر میں، اب دین اسلام کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، آج بھی ختم نہیں ہے. ہماری ذمہ داریاں ہیں یہ. اس وقت ان سے کہا جائے قاتلوہم، ان سے لڑو. کن سے؟ یہ کافر جو مکے کے ہیں. حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے. اب فتنے کا مطلب یہاں کیا ہے بڑا بتائیں؟ سر شرک ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور کوئی؟ مسلمانوں کے لڑنے والی طاقتیں نہ رہ جائیں، کفر ختم ہو جائے. دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ کہ کوئی کافر میں ہمت نہ ہو کہ وہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے. یہ ہے فتنے کا نہ ہونا. کفر اور شرک کو مٹا کر ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ رکاوٹ نہ بنے، فتنہ نہ بنے، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. فتنہ تو معنی سمجھ آ گیا آپ کو. اب دین مجھے بتائیے کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو جائے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن صحیح مفہوم اطاعت اور فرمانبرداری انسانوں کی طرف ساری کی ساری کس کے لیے ہو؟ ایک اللہ کے صرف لیے. ایک اللہ کے لیے. اور فرما روائی اور حکمرانی خالصتاً کس کے پاس ہو؟ اللہ کے پاس ہو. تو دین کا مطلب ایک ہے فرمانبرداری جو انسانوں کی طرف سے ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. اور دین کا دوسرا مطلب ہے حکمرانی، بالکل الٹ معنی ہے. حکمرانی اور فرما روائی وہ اللہ کی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور قبیلے کا سردار، کوئی بادشاہ، کوئی اور نہ ہو. فرما روائی اور حکمرانی اللہ کی ہو. بات سمجھیں ذرا غور سے. پھر اللہ کا دین غالب ہے. اگر پاکستان میں حکومت امریکہ کی ہو تو فرما روائی کس کی ہے پھر؟ سر انہیں کی ہے، چل بھی رہی ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. تو یہ ہے یہاں قرآن کتنا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اطاعت ہونی چاہیے انسانوں کی 100% اللہ کے لیے، اور حکمرانی ہونی چاہیے اللہ کی، اور انسانوں کو اسی کو حکمران مان کر پوری زندگی ان کا اخلاق، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے معاملات اس کے حکم کے تحت چلیں. پاکستان میں ان میں سے ایک کام بھی نہیں اللہ کے لیے ہو رہا. اور اللہ دیکھیں ذرا، میں پھر پڑھتا ہوں آیت 39 کو بڑے غور سے. وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو کافروں سے. کب تک؟ جب تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اللہ کے دین میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا، حکمرانی پوری کی پوری، فرما روائی پوری کی پوری اللہ کی ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں،
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ پوری طرح دیکھ رہا ہے کہ یہ کافر کیا کر رہے ہیں۔ اعمال کا ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے، بلکہ ان کے دلوں کے جو پلانز ہیں وہ بھی سب اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ ان سے حساب لے گا۔ قرآن جب ہم اس طرح پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جنگ کے اسلام میں دو مقاصد ہیں، بڑی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلا فتنے کا خاتمہ، کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے دین کی دعوت، نمبر 1۔ نمبر 2، دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ حکمرانی اور فرمانروائی کائنات اس ملک میں جیسے پاکستان دین کے لیے بنا تھا صرف اللہ کی ہونی چاہیے، طاغوت کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو مقصد ہیں دین میں اسلام کی قتال کے لیے۔ آیت نمبر 39 کے بالکل ایسی آیت تو 200 آیت بقرہ کی 193 ہے۔ بلکہ یہ کیوں آئی ہیں، ذرا اس کو بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہاں یہ حکم آیا ہے بالکل اوائل کہ اب ان سے لڑو، تاکہ حکمرانی کس کی قائم ہو جائے؟ اللہ کی قائم ہو جائے، اور کوئی فتنہ باقی نہ رہے، دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ بالکل یہی بات لکھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھ لیں وہاں بقرہ کی 193 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس چیز کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بقرہ کی 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، بالکل وہی ہے، ان سے لڑو تاکہ کوئی رکاوٹ دین کے بارے کے راستے میں نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کس کا ہو جائے؟ پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا، پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر گناہ کن کے ذمہ ہوگا؟ جو ظلم کو کنٹینیو کریں گے، جاری کریں گے، رکھیں گے۔ جنہوں نے توبہ کر کے دین میں داخل ہو گئے ان کے لیے معافی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 39 میں؟ آگے ذرا قرآن کو بڑے غور سے دیکھیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، منہ موڑ لے، فَاعْلَمُوا، پھر ایک بات نوٹ کر لو، پلے باندھ لو، ان اللہ مولاکم، تو پھر اے مسلمانوں تمہارا مددگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کیسا مددگار ہے؟ وہ نعم المولا، وہ بہترین، وہ نعم النصیر، وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ یا مسلمانوں کو بتا دیا بڑا کلیئرلی کہ اگر تم نے یہ نہیں مانتے اور کفر کے درمیان کفر پہ ضد کر اڑے رہتے ہیں، آپ ان سے لڑیں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کا حامی اور نصیر اللہ تعالیٰ ہے، لہذا تم فتح پاؤ گے، اور یہ بدبخت ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ اور یہ بھی اللہ کی دائمی سنت ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ سر یہ کتنی بہترین آیت ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ، اگر ایمان ہو نا، دیکھیں نا، سبحان انسان کفر سے اور کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا مددگار کون ہے، طاقت اور قدرت اس کی، اللہ، فیصلے میرا اس رب۔ کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان کیا بات ہے، آپ نے دیکھا، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ذرا آیتیں لکھ لیں تاکہ پھر بعد میں آپ دیکھ لیں اس کی مدد معاون آیتیں، یا جو اس کے سورہ حج کی 78، سورہ حج کی 78، سورہ محمد کی آیت نمبر 11،
سورہ آل عمران کی آیت 150. سر ایک سوال ہے اس پہ. جی سر ضرور سوال کریں. یہ آیات جو ابھی آپ نے پڑھی ہے 39، یہ اس وقت تک کے لیے محیط ہے یا یہ آج کل بھی اپلیکیبل ہے؟ یہ سر اس بات کو آپ ذرا نوٹ فرما لیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے اس میں ہدایات ہیں. یہ اس وقت مسلمانوں کے لیے آیت ہے اور آج ہمارے لیے بھی یہی آیت ہے کہ آج ہم نے قتال نہیں کیا. کس کے لیے؟ کافروں نے جب رکاوٹیں ڈالی، کافروں نے جب دین کو روکا، ہم پیچھے ہٹتے گئے. آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنے اگریسو ہو گئے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں جنگ مسلط کر دیتے ہیں. لہذا یہ بالکل آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے جس طرح اس وقت 2 ہجری میں تھی. اور اگر عمل نہیں کریں گے نتائج بالکل وہی ہوں گے. مسلمانوں نے، صحابہ نے کر کے عمل دین کو 0 سے 100 ڈگری اوپر لے گئے. آج ہم اس 100 ڈگری سے نیچے لا کے 0 سے بھی نیچے جا رہے ہیں. کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ ہم نے جہاد و قتال چھوڑ دیا اور انہوں نے جہاد و اپنے نقطہ نظر سے قتال جاری رکھا اور ہم کمزور سے کمزور ہوتے گئے. آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں، یورپ ذرا ہمت تو کرے حملہ کرنے کا افغانستان پر. امریکہ کبھی ادھر منہ بھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب آپ اللہ کے بھروسے پر، اس پر توکل کر کے وہ حامی اور ناصر ہے، اس کے دین کے لیے جدوجہد شروع کرتے ہیں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جاتی. لہٰذا یہ بالکل آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے جس طرح اپنے نزول کے وقت تھی. بات کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ. آیت نمبر 40 آپ نے، اب 41 سے آن ورڈ جو ہے، 41 اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس سوال کا جواب جو شروع میں تھا کہ یہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ اب آیت 41 سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ کل اس پہ بات ہوگی. تو 41 سے پہلے کوئی سوال ہے تو اب شروع میں جو سوال اٹھا تھا اس کا جواب بیچ میں، یہ پوری آیات مومنوں کو، مسلمانوں کو پوری طرح آگاہی دی گئی کہ یہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں اور ان کا یہ علاج ہے. تم یہ کر لو تاکہ کل تمہارے ذمے ہے. صحابہ سے کہا جا رہا ہے اسلام کو غالب کرنا. وہ غالب جب ہوگا جب ان ہدایات پر جو آپ نے دیکھا کہ ذاتولیت علیہم آیات و زادتہم ایمانا وغیرہ وغیرہ، اور ایک ایک آیت آپ نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح اس مراحل سے گزرنے کے بعد ان کے ایمان پختہ، ان کا دین پکا، ان کی استقامت بے مثال. یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس تلاوت آیات کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ سر مجھے یہ آیت نمبر جو 40 ہے، اس میں جو ہے وہ اگر وہ نہ مانے تو آگے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ جان رکھو گے اللہ تمہارا سرپرست ہے. اس کا تھوڑا سا مجھے وہ ایکسپلین اس میں کر دیں. کس کا سرپرست ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کس کا سرپرست ہوں میں؟ مومنوں بتائیں کا نا. جو، ہاں، جو تو پھر فتنے کو، آپ نے تو بات خود کلیئر کر دی کہ اللہ اگر یہ مکے کے کافر نہ مانے تو پھر اللہ ان کی پشت پر ہے مسلمانوں کی. وہ لڑے، ان سے قتال کریں اور دین کے غلبہ یقینی بنائیں گے. یہ ہے اس کا مطلب. اور آج بھی یہ دعوت، یہ اگر مسلمان بن جائے، اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرے، تو آج بھی اللہ اس کا مولا اور اس کا
وہ ہوگا نصیر. جی بے جزاک شک. سر یہ آیت 36 میں جو ہے کہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو آج کل جو مسلمان بھی اس پر خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے کی راہ سے روکیں، یا حکومت ہوگی یا ہم خاص طور پر میں میڈیا کی بات کر رہی ہوں، تو کیا یہ حکم اس پہ بھی لگتا ہے؟ بیٹا 100% لگتا ہے کہ اگر نام مسلمان رکھ کے وہ کافروں والے کام کر رہا ہے تو وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے. جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے. میں اپنے گھر کے اندر دین کو میرے اندر گھر میں بے پردگی بھی ہے، میکس گیدرنگ بھی ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، ہر چیز جو گندگی ہیں، تو میں اس گھر میں دین کو سازگار بنا رہا ہوں ماحول یا مشکل بنا رہا ہوں؟ بتائیں نا مجھے. مشکل بنا رہے ہیں. تو میں اپنے گھر میں دین کا راستہ روک رہا ہوں نا، تو میں جی اسی کی مصداق ہوں. بات کلیئر ہے؟ یس سر. ہاں، ہم نے اپنے ایک ایک قدم کو دیکھنا ہے کہ یہ دین کی تقویت کا سبب بن رہا ہے یا دین کی رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان قرآن کی آیات کو پڑھ کے سمجھ پر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن دنیا میں عزت پائیں اور قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں. کوئی سوال، آمین. کوئی اللہ کامنٹ؟ آپ کو سر بہت بڑی زندگی دے تاکہ ہم پورا قرآن پاک آپ کے اس سے ختم کر لیں، اور اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ کو روشن رکھے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے تندرستی والی. آمین ثم آمین. ہم سب کو جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.